یقیناً بر صغیر میں، پاک و ہند میں ایسا کوئی ایک محب اہل بیت بھی موجود نہیں جو مقبول کے ضمیمہ سے آشنا نہ ہو۔ یہ ضمیمے والے مقبول یعنی حکیم حضرت مولانا مقبول احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ مولانا مقبول احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ 1870 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیر جی غضنفر علی المعروف مراد علی دہلوی تھے۔ مولانا مقبول دہلوی ابھی ایام رضاعت ہی میں تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ 7 برس کی عمر کو پہنچے تو والد بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ بڑے بھائی پیر جی حفیظ اللہ نے اپنی سرپرستی میں پانی پت میں بلوا کر انہیں 6ٹھی کلاس تک تعلیم دلوائی۔ 6ٹھی کلاس کے بعد بالآخر مولانا مقبول احمد دہلوی مرحوم دلی آ گئے اور یہاں انہوں نے دلی کے ماسٹر اینگلو عربک ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا مقبول احمد دہلوی ایک غیر شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہاں پر جب یہ مڈل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اسی دوران بعض اساتذہ کرام کی طرف سے متوجہ کرنے پر انہیں علمی بحث مباحثوں کا شوق ہوا۔ نتیجتاً امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و بلا فصل خلافت کی تحقیق کرنے کی بنیاد پر انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں بلکہ اب انہوں نے مڈل پاس نہ کیا تھا کہ یہ اپنے لڑکپن میں ہی دلی کی جامع مسجد میں جا پہنچے اور وہاں دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ بھری جامع مسجد میں سے کسی ایک شخص کو بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ مقبول احمد دہلوی کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا۔ بعد ازاں انہوں نے مڈل کے امتحان میں اور انٹر کے امتحان میں پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی۔ ایف اے کرنے کے بعد ان کی شادی قزلباش خاندان کے اندر ہو گئی۔ اگرچہ ان کا ابتدائی خرچہ ان کی ساس صاحبہ برداشت کرتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے طلاب دینیہ کی درسی کتب کی تالیف شروع کر دی۔ اسی دوران انہوں نے حضرت دانیال پیغمبر علیہ السلام سے منسوب مفاتیح الکتاب کا ترجمہ بھی کیا۔ بعض محققین کے مطابق مولانا حکیم سید مقبول احمد دہلوی نے اس مفاتیح الکتاب کا ترجمہ پہلے انگلش میں کیا تھا اور پھر انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن اس ترجمے سے مولانا سید مقبول احمد دہلوی کو بہت شہرت ملی۔ انہوں نے اس ترجمے کا نام ذائچہ تقدیر رکھا، اور یہ ذائچہ تقدیر نامی یہ رسالہ اس وقت آپ کو PDF کی شکل میں بھی نیٹ پر بھی آسانی سے مل سکتا ہے۔ مولانا سید مقبول احمد دہلوی نے عربی لغت و ادب کی تعلیم مولانا سید آفتاب حسین سے حاصل کی تھی، اور یہ ان کے اتنے قابل استاد تھے کہ جنہوں نے مولانا سید مقبول احمد دہلوی کو عربی لغت و ادب کا ماہر بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مولانا سید مقبول احمد دہلوی نے
مفتی مکہ سید احمد دہلان زیبی کی کتاب اسن المطالب فی اثبات ایمان ابی طالب کا ترجمہ کیا۔ عربی میں لکھی گئی اس کتاب کا اردو میں ترجمہ علماء کے درمیان بھی کافی مقبول ہوا، اور اس طرح سے مولانا حکیم سید مقبول احمد دہلوی مقبول عوام و خواص ہو گئے۔ 1902 میں مولانا مقبول احمد دہلوی نے دلی میں ایک یونانی دواخانہ کھولا تھا جس کا نام انہوں نے ایس ایم احمد اینڈ کمپنی رکھا۔ جب شروع میں اس دواخانہ کو قابل قدر مقبولیت حاصل نہ ہوئی تو علامہ مقبول احمد دہلوی نے 3.5 ماہ کا ایک چلہ کھینچا۔ اس چلے کے نتیجے میں مقبول احمد دہلوی کا یہ دواخانہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ 1904 میں مولانا سید مقبول احمد دہلوی نے محبان اہل بیت کی فرمائش پر ضلع فیض آباد، جونپور، لکھنؤ، رامپور میں تاریخی اور یادگار مجالس پڑھی، اور اپنی اس تبلیغی سفر میں مولانا سید مقبول احمد دہلوی نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے یادگار مناظرے بھی کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی علمی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے آپ کو ریاست کا آڈٹ افیسر بھی مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے 12 سال تک اس عہدے پر خدمات انجام دی، اور اسی دوران آپ نے ایک محب اہل بیت راجہ کی درخواست پر قرآن پاک کے ترجمے کا کام مکمل کیا۔ اس دوران مولانا سید مقبول احمد دہلوی کے 2 جوان بیٹے انہیں داغ مفارقت دے گئے۔ ان کا بڑا بیٹا 31 سال کی عمر میں ہیضہ سے جاں بحق ہوا، اور ان کا دوسرا بیٹا چند ہی دنوں بعد 29 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ ان 2 جوان بیٹوں کے پے در پے صدمے کی وجہ سے مولانا سید مقبول احمد دہلوی 9 سال تک نیم جان زندہ رہے، پھر بالآخر ہمت کر کے قرآن پاک کے ضمیمے کا کام کرنا شروع کیا۔ ضمیمے کی اشاعت ہونا ہی تھی کہ پھر برے صغیر کا ہر محب اہل بیت آپ سے آشنا ہوتا چلا گیا، اور آپ کے ضمیمہ کو اس قدر مقبولیت ملی کہ جو برے صغیر میں آج تک کسی برے صغیر کے مفسر کی تفسیر کو اس قدر مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ 1920 میں آپ نے سینکڑوں آغا خانیوں کو 12 شیعہ بنایا۔ 1921 کے اوائل میں آپ حج و زیارات کی سعادت سے بھی مشرف ہوئے۔ 1921 کے ماہ نومبر میں آپ مختصر علالت کے بعد داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ نے اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ اور امین الدولہ نامی ایک فرزند چھوڑا تھا، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کا وہ فرزند امین الدولہ بھی حالت جوانی میں فوت ہو گیا، اور اس طرح سے آپ کا سلسلہ اولاد منقطع ہو گیا۔ علامہ سید مقبول احمد دہلوی کے حوالے سے ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے
کہ پاکستان کے محبان اہل بیت کے قائد اول علامہ سید محمد دہلوی آپ کے شاگرد تھے۔ علامہ سید مقبول احمد دہلوی وظائف مقبول، دینیات کی بعض کتب اور دیگر تراجم کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے علامہ باقر مجلسی کی کتاب حلیت المتقین کا تہذیب الاسلام کے نام سے ترجمہ کیا، اور یہ ترجمہ بھی آپ کی شناخت کا سبب ٹھہرا۔ اگرچہ علامہ سید مقبول احمد دہلوی کو فوت ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے، مگر آج بھی ان کا ضمیمہ، ان کا ترجمہ قرآن اور دیگر کتب کے تراجم آپ کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔